آج کل میاں بیوی کا رشتہ خلوص، محبت، الفت، نرمی سے خالی کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن وہ صرف مثال ہی کیوں رہ گئی ہے؟ ہماری زندگیاں اس طرح کی نٹ کھٹ رونقوں سے کیوں خالی رہ گئی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے شوہر اور بیوی کا آپس میں شفقت اور نرمی کرنا۔ نکاح جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ میاں اور بیوی کے درمیان خوش بختی اور اطمینان حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور مہربانی رکھ دی، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گھر بنانے پڑتے ہیں، رشتے نبھانے پڑتے ہیں، لیکن یہ ایک یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ دونوں فریقین کو دونوں کے رشتوں کا احترام کرنا لازم ہے۔ عورت اپنے صبر سے گھر بچا لیتی ہے اور مرد کو گھر بچانے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ کام ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صالحین اور سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں میاں بیوی کے آپس میں شفقت اور نرمی سے کیا مراد ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنی آدم پر اپنی کامل رحمت میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے ان کی جنس ہی سے ان کے جوڑے بنائے اور ان کی بیویوں کے درمیان میں مودت ڈال دی ہے۔ وہ محبت اور رحمت دراصل ایک نرمی ہے۔ بے شک ایک مرد عورت کو اس سے اپنی محبت کی وجہ سے یا اس پر رحمت کی وجہ سے روک کے رکھتا ہے تاکہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہو، یا اس لیے کہ وہ عورت خرچ کرنے میں اس مرد کی محتاج ہوتی ہے، یا یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں الفت ہو جاتی ہے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ نکاح جو ہے وہ حرام کاموں سے نفس کی پاک دامنی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نکاح کا جو فائدہ ہے اس کے بارے میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکاح دین کو مضبوط اور اس کی حفاظت کرنے، عورت کی مضبوطی اور تحفظ، اس کی نگرانی کرنے، نسل کے وجود میں لانے، امت کے تعداد میں اضافہ کرنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی کثرت پر فخر کو ثابت کرنے پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایسی مصلحتیں نکاح میں شامل ہیں جن میں سے ایک ایک نفلی عبادت پر بھاری ہے۔ بے شک جو کام میاں بیوی کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان دونوں کو مل کر رہنا آسان بنا دیا اور انہیں اس عظیم نعمت کی توفیق دی، یعنی کہ نکاح کی توفیق دی، جس سے بعض لوگوں کو محروم رکھا گیا تھا۔ اس عظیم نعمت کا شکر کیا کرنا ہے؟ اس کے شکر میں انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ دونوں ہر اس کام سے دور رہیں جو اس تعلق کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک عظیم نعمت آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس تعلق کو ٹوٹنے نہ پائے۔ جو تعلق آپ دونوں کے درمیان میں بن گیا ہے، جو اتحاد آپ کے درمیان میں ہو گیا، اس کو پارا پارا نہ کریں، خاص طور پہ وہ نافرمانیاں اور گناہ جو ہر مصیبت کی بنیاد اور ہر بد نصیبی کے نکلنے کا مقام ہے۔ ان دونوں پر لازم ہے کہ باہمی حقوق و فرائض کا خیال رکھیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی اور رہنمائی کی جو ذمہ داری اس پر عائد کی ہے وہ اسے ادا کرے، چنانچہ وہ انہیں ایسی چیزوں کی ترغیب دے جو دونوں جہانوں میں فائدہ دے، اور ایسی چیزوں سے ڈرائے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ شوہر پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان پر اتنا خرچ کرے جتنا اس کو میسر ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے پہ وہ حریص ہو۔ اور عورت پہ کیا لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کے علاوہ اس کی خواہشات کو پورے کرنے کی حریص ہو۔ شوہر اور اپنے گھر کے حق کے بارے میں جو چیز اس پر لازم ہے اس کو بجا لائے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلطی کرے تو اسے چاہیے کہ اس کی خیر خواہی کرے، اسے نصیحت کرے، اس کی غلطی کو حکمت اور نرمی کے ساتھ واضح کرے۔
دونوں کو اپنی باتوں میں سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سختی کرنے میں بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے جب اس سختی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باہمی معاملہ کرتے ہوئے نرمی کو اپنے معاملات میں غالب رکھنا چاہیے، کیونکہ نرمی جو ہے وہ کامیابی، خوش نصیبی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں، اور وہ یوں کہ ان کا بعض کے ساتھ نرمی کرے، اور رفق یعنی نرم پہلو، شفقت کرنے، زیادہ آسان کام کو اختیار کرنے اور اچھی کارکردگی پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عورت دین، علم، فقہ میں جس بھی مقام پہ پہنچے، بہرحال وہ عقل اور دین میں ناقص رہتی ہے، کیونکہ وہ اس نقص پر پیدا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کے ساتھ بھلائی کی وصیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں نصیحت کو قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت کو قبول کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے، اس کو قبول کرو۔ وہ کس طرح؟ کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، کہ عورتیں اپنی عقل میں قاصر ہیں، دین میں قاصر ہیں، غور و فکر میں قاصر ہیں، وہ اپنے سب کاموں میں قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس کی جو تفصیل ہے نا، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، انہیں مٹی سے پیدا کیا تو کہا ہو جا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو مزید پھیلائے تو اس نے ان کی بیوی کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تو اس ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اسی حال میں اٹھائیں گے کہ اس میں جو کجی ہے، جو کمی ہے، اس سے اسی طرح سے فائدہ اٹھایا جائے، نہ کہ اس کو اپنے طور پہ آپ سیدھا کرنا چاہیں۔ یہ عورت ایسی ہی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اسی حال میں اٹھائے گا جیسی کہ وہ ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے۔ جو کچھ بھی مل رہا ہے اس پہ راضی رہے۔ ہر وہ چیز جو شوہر اپنے مزاج کے مطابق چاہتا ہے وہ ویسا نہیں پا سکتا۔ مخالفت ضرور آئے گی، اس میں کوتاہی بھی ہوتی ہے، اور اس کوتاہی کے ساتھ ساتھ جو اس میں پہلے سے ہی موجود ہے اس کو ایز اٹ از لے لیجئے۔ بیوی سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، بیوی کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ اس کی فطرت اور مزاج کے تقاضے کے برعکس ہے کہ آپ اس کو اپنے مطابق سیدھا کریں اور پھر اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس کو توڑ دیں گے، اور عورت کا توڑنا یا اس کا سیدھا کرنا اصل میں کیا ہے؟ اس رشتے کا ٹوٹ جانا، یعنی کہ طلاق ہو جانا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ تمہارے لیے اسی طرح سے فائدہ مند ہو جس طرح سے کہ وہ تمہیں ملی ہے۔ اس کے مزاج کے مطابق اپنا مزاج تھوڑا ڈھال لیجئے، کچھ نرمی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اس کو اپنے مزاج میں ڈھال لیجئے۔ تو میاں بیوی کے بارے میں بات یہ کہ اللہ سے ڈرو، رحمان کی اطاعت کریں، نافرمانی سے دور رہیں، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں سب جوڑوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ اس بات پہ حرص رکھیں کہ باہم معاملہ، خیر خواہی اور گفتگو کرتے ہوئے نرمی اور رحمت ان کے درمیان میں غالب رہے، کیونکہ یہ رحمت اور نرمی کا غالب ہونا اصل میں اس رشتے میں ایک احسان ہے، اور یہ وہ اہم اسباب ہیں جو خوش نصیبی اور اطمینان کو اس رشتے میں کھینچ کے لائیں گے۔ جب آپ یہ چیز سوچ لیں گے کہ اگر ہم فرشتے نہیں ہیں تو ہمارا پارٹنر بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو اس سے بھی غلطی ہو رہی ہے، اگر ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ وہ بھی اس چیز کو نہ سمجھ پا رہی ہو۔ ہر وقت اپنی ایگو میں رہنا یا یہ کہنا کہ میں اس کو اپنے مطابق ڈھالوں گا،
یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ صرف آپ اپنے رشتے میں خوبصورتی نرمی کے ساتھ لا سکتے ہیں، صبر کے ساتھ لا سکتے ہیں، عقل کے ساتھ لا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لا سکتے ہیں۔ آپ کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو سیدھا کرے، ہم سب کے رشتوں میں جو ہے وہ نرمی اور الفت کے جذبوں کو ابھارے، تاکہ ہم بھی جو ہیں ان رشتوں کی خوبصورتی کو بھانپ سکے، جان سکے، ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ السلام